من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم، جب ان کو ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم خدا سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول ہوں امین۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، میری اطاعت کرو۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے سوال نہیں کرتا اس بات پر کسی اجر کا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر۔ اتبنون، کیا تم عمارتیں بناتے ہو بکل ریع، ہر صحرا میں، کھلے میدان میں، آیت نشانیاں بناتے ہو، تابسون، کھیلتے ہو اس میں، وتتخذون مصانع، اور تم بلڈنگیں بناتے ہو، لعلکم تخلدون، شاید کہ تم نے ہمیشہ رہنا اس میں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو جابر بن کے، جبار بن کے پکڑتے ہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی امدکم، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں مدد دی، بما تعلمون، ان چیزوں کے ساتھ جو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام، تمہاری مدد کی چوپایوں کے ساتھ، وبنین، اولاد کے ساتھ، وجنات، باغات کے ساتھ، وعیون، اور چشموں کے ساتھ۔ انی اخاف علیکم، میں تم سے بے شک میں تم پہ خوف کھاتا ہوں یوم عظیم کے عذاب کے۔ قالوا، انہوں نے کہا سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے، اب آہستہ تو ہمیں باز کرو، ام لم تکن من الواعظین، یا تم باز کرنے والوں میں نہ ہو۔ ان عادت نہیں ہے یہ باتیں الا خلق الاولین، پہلے لوگوں کی عادتیں یہی ہے۔ ما نحن بمعذبین، ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ کذبوہ، انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس میں اللہ نشانی تھی، اکثر ان کے ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تیرا رب وہ غالب ہے، رحم کرنے والا۔ کذبت ثمود، قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری رسول ہوں امین۔ واتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس بات پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین۔ اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فی ما ہاہنا، ان چیزوں میں جو یہاں ہیں، آمنین، امن کے ساتھ، فی جنات وعیون، تم باغات میں ہو، چشموں میں ہو، زروع، کھیتیوں میں ہو، نخل، کھجور کے تنوں میں، کھجور کے درختوں میں ہو، طلوع عظیم، جس کا وہ کیا کہتے ہیں، خوش ہے، ہاں، ہضم ہونے والے، نرم ہے۔ تنحتون من الجبال، تم کریدتے ہو، پہاڑوں سے تراشتے ہو، بیوتن، گھر، فارحین، عیاشی کرتے ہوئے۔ واتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اطاعت نہ کرو اسراف کرنے والوں کے حکم کی۔ الذین یفسدون فی الارض، وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ولا یصلحون، اور اصلاح کی بات نہیں کرتے۔ قالوا، کہنے لگے انما انت، پختہ بات ہے تو من المسحرین، جادو زدہ، جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسا انسان۔ فاتی بآیۃ، نشانی لا کوئی، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں۔ وما هذه ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی یہ اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کے لیے ایک باری ہے شرب، پانی پینے کی، ولہم شرب یومن، اور تمہارے لیے ایک دن کا پانی پینا متعین۔ قالوا لا تمسوها بسوء، اس کو برے ارادے سے نہ چھونا، یاخذکم عذاب یوم عظیم، تمہیں پکڑ لے گا عذاب بڑے دن کا۔ عقروها، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ فاصبحوا نادمین، ہو گئے وہ ندامت کرنے والے۔ اخذہم العذاب، ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس بات میں بے شک نشانی ہے۔ ما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پہلے ذکر ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، پھر نوح علیہ السلام کا،
پھر کا ذکر ہوا حود علیہ السلام کا. اب اس اگلے ان کا نا حود علیہ السلام کا پہلے ان کا ذکر ہوا تھا ابراہیم، اب حود علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام کے بعد حود علیہ السلام، یہ الٹی ترتیب ہے. ابراہیم، عاد، ثمود. عاد، قوم عاد، یہ بتایا تھا قوم عاد کا علاقہ کون سا ہے، یاد ہے؟ اس کو آج کل ربع خالی کہتے ہیں. عرب جزیرۃ العرب کا چوتھا حصہ جو آج بھی صحرا ہے، آباد نہیں ہوا دوبارہ، اس کو یہ تکشف پر ربع خالی دیکھیں گے. سعودی عرب کے ایک یمن کے آگے بڑا علاقہ ہے. احقاف، ریت کے ٹیلے. اور میں کہ یہ انہوں نے رسولوں کو ٹھٹلا دیا. حود علیہ السلام آئے تھے، ان میں اللہ پاک نے مبعوث کیا. انہوں نے وہی بات کی جو نوح علیہ السلام نے کی تھی اور جو دوسرے پیغمبر کرتے تھے، وہی مشترکہ دعوت ہے. پہلی بات، الا تتقون، اللہ کا خوف پیدا کرو. دوسری بات، میں رسول ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ. اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. دیکھیں، اللہ کے ہر پیغمبر نے اپنی اطاعت کا حکم دیا. جھکنا اللہ کے سامنے، اور اطاعت کس کی؟ رسول. عبادت اللہ کی اور اطاعت کس کی؟ رسول. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں کئی مقام پر اللہ رسول دونوں کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مختلف مقامات پر من یطع اللہ والرسول، لیکن ایک جگہ اکٹھا کر دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول اطاعت اس کی کرنی ہے، میری ہوگی. اللہ کے پہلے پیغمبروں نے بھی اطاعت کس کا کہا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعوا. رسول ہمیشہ مطاع، اور اطاعت رسول کی. کیوں؟ رسول آدمی اپنی اطاعت اس کی کرے گا جس کی اطاعت اس کے بس میں ہو، اپنے جیسا، اپنے دائرے میں. لوگوں کو یہ اشکال رہا ہے کہ فرشتہ رسول ہونا چاہیے تھا، تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. رسول تو میں نے جن کے پاس بھیجنا ان میں سے بھیجنا نا. فرشتے بستے ہوتے تو فرشتہ بھیج دیتا. بڑی صاف سی بات. لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اگر انسان پہ آبادی کس کی ہوتی، فرشتوں کی، تو فرشتہ نبی بھیجتا تھا. انسانوں کی ہے، انسان بھیجا ہے. تو اللہ اطاعت جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کی. اتقوا اللہ واطیعوا ما اسألکم علیہ من اجر. میں تم سے اس دعوت پر، اس ایمان پر کسی اجر کا تقاضا نہیں کرتا. میرا اجر کے بغیر نہیں ہوں. اجر ہے اللہ کے سرکاری طور پر ہے. میں سرکاری نمائندہ ہوں، سرکار سے تنخواہ لوں گا، تم سے کچھ نہیں مانگتا. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری اللہ رب. اجر ہے، اجر کے بغیر کام نہیں کر رہا. لیکن اجر کس پر ہے؟ رب العالمین پر. تمہارے ذمہ کچھ. ایک لطیفے کی بات سمجھ لیں. ایک جگہ نا کہا ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. کہاں ہے؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا. اس کا میں نے ترجمہ ایک جگہ کر دیا، اس خطیب کی بات مانو جو لفافہ نہ لے. لطیفہ ہے. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، وہاں ہدایت پر ہوں اور لفافے مسافہ نہ کریں. لیکن بار پیغمبر بھی یہ کہتے ہیں میرا اجر اللہ پر ہے. اجر ہے لیکن تم پر نہیں. کس پر ہے؟ اللہ پر. ان اجری الا علی رب العالمین. اب ہر قوم کی اپنی اپنی خصوصیات تھیں ان کے. ان کا کیا تھا؟ انہوں نے سہارا تھا کھلا، کھلے یہ
سبزہ تھے، انہوں نے بلڈنگیں بنائی تھیں، یادگار کے لیے کوٹھیاں بنائی تھیں، بڑے بڑے عمارتیں کھڑی کی تھیں. فرمایا اتبنون بکل ریع سبزہ. اب تو وہ صحرا ہے، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ قیامت سے پہلے یہ سارے صحرا تبدیل ہو جائے گے کس میں؟ سبزہ زار. پورے اب ریگستان ہے، لیکن بارشیں شروع ہو گئی ہیں. پہلے کبھی بارشیں وہاں نہیں ہوتی تھی. اس سال جالہ باری بھی ہوئی ہے، اسے ربع ربع خالی میں اولے پڑے ہیں، برف باری ہوئی ہے. آہستہ آہستہ وہ سارا حضور ہوا کہ مروجن و انہارا، قیامت کی نشانیوں میں سے عرب کا ریگستان سبزہ زاروں میں، نہروں میں تبدیل ہو جائے. کسی زمانے میں ایک نہر زبیدہ نکالنے کے لیے پوری ریاست کو زور لگانا پڑا تھا، تب جا کے بغداد سے مکہ تک نہر زبیدہ گئی تھی. لیکن فرمایا کہ نہروں کا علاقہ، اب ہمارے ایک دوست ہے یا بہت ہو گئے بیچارے، اللہ پاک بعض لوگوں کو دماغ دیتا ہے، وسائل نہیں دیتا. جن کو وسائل دیتا دماغ نہیں دیتا. یہی اللہ کا امتحان ہے. بہت بڑے انجینئر تھے، مجھ سے کئی بار کہنے لگا یار مجھے وہاں سعودی عرب میں میرے پاس ڈیم کا ایک منصوبہ ہے، ایک دفعہ میری رسائی کروا دو. میں نے کہا میری نہیں ہے تیری کیسے کروں؟ یہ زمانہ تھا شاہ فہد کا. 2 سال میرے پیچھے، میری نہیں ہے تیری رسائی. ایک دفعہ کا منصوبہ میں نے پیش کیا نا، اتنا بڑا ڈیم بنے گا سعودیہ میں سارا چیک کر کے آیا ہوں. میں نے کہا بھائی میری رسائی نہیں ہے، میں بلوائی ویزے پر جاتا ہوں. یہ اب ہو رہا ہے. اب وہ ریگستان سبزہ زاروں میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے. اب وہاں بارشیں، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پورا عرب ریگستان جو ہے یہ سبزہ زاروں میں تبدیل ہو جائے گا. اس زمانے میں بھی تھا یہ سبزہ زار. ہر سبزہ زار میں تم بلڈنگ بناتے ہو یار. اور تبنون بالکل یہ نشانی کے طور پہ، بلڈنگ رہنے کے لیے نہیں، نشانی کے طور پر عمارتیں بناتے ہو سبزہ زاروں میں. کس لیے؟ آیتن. اور پھر اس میں تم رہتے ہو یا نہیں رہتے، کھیلتے ضرور ہو. وہ تمہارے کھیلوں کے ٹھکانے ہیں. تابسون سبزہ عمارتیں بناتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ کھیلتے ہو. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. بلڈنگیں ایسی بناتے ہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے، کوٹھیاں ایسے بناتے ہو جیسے ہمیشہ رہنا. تتخذون مصانع، ایسی ایسی بلڈنگیں بناتے ہو، ایسی ایسی کوٹھیاں بناتے ہو لعلکم تخلدون. یہاں کا واقعہ ایک ہمارے دوست تھے، ماڈل ٹاؤن نیا نیا بنا تھا، وہ ایک کوٹھی بنائی انہوں نے، مجھے دکھانے کے لیے لے گئے. میرے مقتدی تھے، آپ کوٹھی دیکھو، کمال کی کوٹھی تھی یار، واقعی اس زمانے میں ایسی کوٹھی میں نے نہیں دیکھی تھی. غسل خانہ دکھا کر کل مکمل کیا ہے یہ واش روم، غسل خانہ. پتہ نہیں اس زمانے میں 25,000 روپے، آج کے 25 لاکھ لگتے سمجھ لیں. یہ کل مکمل کیا ہے. خیر ایک اور لطیفہ مجھے یاد آ گیا. لیکن خیر میں نے کہا یار اتنی تکلف کی کیا ضرورت ہے، کام تو ایک ہی کر رہا تھا، لیکن تکلف. لیکن اللہ کی قدرت، شام کو میں نے وزٹ کیا، اگلے دن اجزا بہت ہو گئے. یا اللہ، اس بیچارے نے کتنی حسرت کے ساتھ یہ کیا ہوگا، اتنے پیسے لگا کر، اتنا سب شہر کا سب سے اپ ٹو ڈیٹ واش روم. دوسرا اگلے دن فوت ہوتے. میں اگلے دن میں جنازے میں گیا. اللہ کے تو رہنا ہے یہاں، رہنا ہے تو بناؤ. اور تخذون. لطیفہ یہ یاد ہے کہ ایک سکھ سردار نے بلڈنگ بنائی، دوستوں کو بلایا، دعوت وغیرہ کی، غسل خانہ دکھایا کہ دیکھو جی یہ جو ہے نا، یہ کھانا یہ گرم پانی کی ٹوٹی کا ہے، یہ جو ہے یہ ٹھنڈے پانی کی ٹوٹی کا ہے.
گرم پانی سے نہانا تھی یہاں، ٹھنڈے پانی سے نہانا یہاں. یہ خانہ جانے سے ٹوٹی نہیں ہے، غسل خانہ ہے. کدی نہیں بھی نہانا دل کر رہا. کبھی کبھی نہیں بھی نہانا دل کر رہا، پھر آ کے کھلو کے ٹوٹ جائے. یہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، بلڈنگ ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا. اللہ کے بندو، اب بڑے ظالم ہو تم، جب کسی کو پکڑتے ہو جبر کرتے ہو. اذا بطشتم جباری، جب کوئی تمہارے قابو چڑھ جائے نا ستیہ ناش کر دیتے ہو اس کا. سادہ ترجمہ یہ ہے، جب کوئی تمہارے قابو آ جائے بیڑا غرق کرتے ہو. اذا بطشتم جباری. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. اور یہ یاد کرو، یہ اللہ پاک نے سب کچھ اللہ نے دیا ہے بھائی. اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا. امدکم بما تعلمون، تم جانتے ہو کیا کیا دیا اس نے. تمہاری مدد کی اللہ نے کس چیز کے ساتھ؟ بما تعلم، تمہیں پتہ ہے. دو چار گن بھی دی. امدکم بانعام، تمہیں اونٹ دیے، گدھے دیے، بھینس دی، چوپائے دیے سارے. بنین، اولاد بھی دی، خاندان بھی دیے، جانور بھی، ڈنگر مال ڈنگر بھی دیا. جنات، باغات ہیں، عیون، چشمے ہیں. یہ نعمتیں یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری میں عذاب آ جائے گا. تم جانتے ہو اللہ کی نعمتوں کو. انعام دیے، بنین دیے، جنات دی، عیون دیے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری ناشکری کی وجہ سے عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. انہوں نے کہا کرتے رہو، تم باز کرو نہ کرو، ماننے کی تو بات ہے نا. آواز تھا ام لم تکن من، تم باز کرو یا نہ کرو، ہم نے نہیں مانا. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. لیکن یہ دیکھیں سواء علیہم کہا ہے، سواء علیکم نہیں کہا. تم نے اپنا کام کرنا ہے بزرگوں دوستو، تم نے کرتے رہنا. ان کے لیے برابر ہے کہ وہ واز کرو یا نہ کرو. تمہارے لیے تم نے واز کرنا ہے، تم نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے. یہاں بھی وہی فرمایا سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے یار، کوئی بات نہیں. آواز سے آپ واز کریں یا لم تکم من الواعظین، واز کرنے والوں میں شمار بے شک نہ کرے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے لوگ ایسے ہی کرتے آ رہے، ایسے ہی لوگ کرتے آ رہے ہیں. ان ھذا لخلق، پہلے لوگوں کی عادتیں تمہیں بھی پڑ گئی. ان ھذا نہیں ہے یہ باتیں، یہ واز و نصیحت کی پہلے لوگوں کی عادت، پہلے لوگ بھی کرتے تھے. کوئی عذاب ہمارا، کوئی حوالے، کوئی عذاب نہیں. نہ مانا ہمیں بمعذبین، ہم تمہاری بات پہ یقین نہیں کرتے، ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا. جس اللہ نے یہ دیا وہ بھی دے گا. اللہ پاک ساری بات کا نتیجہ کذبوا ہو. قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ہم نے ہلاک کر دیا. آخری نتیجہ دو لفظوں میں کذبوا اہلکناہم، انہوں نے جھٹلا دیا، ہم نے ہلاک کر دیا. اور یہ بھی اس میں نشانی ہے، جا کے دیکھو ربع خالی کو، کہاں بلڈنگیں تھیں، کہاں وہ تفریح گاہیں تھیں، خالی صحرا ہے، کوئی ہے نہیں. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو الغالب. اس کے بعد اب صالح علیہ السلام، یہ اصحاب الحجر. صالح میں نے بتایا تھا کہ یہ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں پہاڑی علاقہ ہے. اس پہاڑی میں یہ قوم آباد تھی اور صاحب فن تھے. پتھر تراش تراش کر کے اندر مکان بنا. اوپر سے پتھر ہے، آج بھی وہ موجود ہیں. اوپر سے پتھر ہے، یہ پتھروں کے اندر تراش کر گھر بنا، یہ مستقل فن ہے. ہم نے جہاد افغانستان کے دوران تہ خانے دیکھے ہیں، اوپر کچھ بھی نہیں ہے، نیچے پورا شہر آباد، پورا محلہ آباد ہے. راتیں گزاری. اب زمانے میں پہاڑ، اوپر پہاڑ ہے،
نیچے اسلحہ خانے ہیں، نیچے فوجیں ہیں. میں نے پہاڑ کے نیچے محلہ سب سے پہلے افغانستان میں رہا. اسامہ بن لادن کے کیمپ میں گیا تھا، میں 2 دن رہا تھا. نیچے نیچے سارا کچھ سارا کچھ. تم فرمایا کہ یہ تم نے جو نعمتیں بنا رکھی ہیں، باقی تو دعوت ان کی ہوئی تھی. اللہ تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما سلکم علیہ من اجر ان اجریہ الا باقی تو کوئی مشترک تھی. آگے اتترکون فیما ہاہنا آمنین، جن سہولتوں میں جن نعمتوں میں ہو اسی میں تمہیں اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا. پوچھے گا نہیں تم سے کیا تم نے اتترکون فیما ہاہنا، یہاں جو کچھ تمہیں نعمتیں اور سہولتیں ہیں اس میں اسی طرح چھوڑ دیے جاؤ گے. تو کیا خبر ہے تمہاری؟ ان باغات میں، چشموں میں کھیتیاں ہیں اور کھجور کے تنے ہیں ان کے خوشے حزیم ہضم ہونے والے، خوشے نرم ہے. یہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہو گے تم. اور پھر تمہارا ایک مقام یہ بھی تنحتون من الجبال بیوتن، تم پہاڑوں سے مکان تراشتے ہو. اوپر سے چٹان ہے، اندر بیڈ روم ہے. اوپر سے پہاڑی ہے، اندر پوری کوٹھی ہے، پورا محلہ ہے. یہ تم ہاتھوں سے ترائیے ان کا فن تھا. تنحتون وہ آج تک موجود ہیں، اس وقت تک بھی ان کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مکانات آج بھی موجود ہیں. میں نے بتایا کہ وہ آج کل سب سے بڑی تفریح گاہ سعودیہ کی وہ ہے، مدائن صالح کہلاتے ہیں. یہ جب بھی ریلوے اسٹیشن، ریلوے لائن دوبارہ شروع کرنے لگا نا، استنبول اور مدینہ کے درمیان، جس کا پرسوں معاہدہ ہوا ہے. یہ ریلوے موجود تھی، استنبول سے مدینہ ریل آتی تھی. اس کا ایک بڑا اسٹیشن جنکشن یہ مدائن صالح تھا. یہ راستے کا یہ اب دوبارہ شروع کرنے لگے ہیں. پہلے خود گرائی تھی، اب خود بنانے لگے ہیں ریلوے لائن. میں نے مدینہ منورہ کا ریلوے اسٹیشن دیکھا ہے، اسی طرح ویران پڑا ہوا ہے جیسا. خیر، اتنحتون من الجبال بیوتا فارحین، فارغ بے فارغ آدمی، ویلا فارغ عیاشی میں بے فارغ بیٹھے بیٹھے تراشتے رہتے ہو. اللہ سے ڈرو، اطیعون میری اطاعت کرو. اور یہ جو تمہیں اس راستوں پر لگاتا ہے مسرفین ہے، حد سے بڑھنے والوں کی اطاعت نہیں کرو، اسراف کرنے والوں کی اطاعت نہیں کرو. اسراف کرنے والے کون ہیں؟ جو معاشرے کو فساد سے دوچار کرتے ہیں، اصلاح کی بات نہیں کرتے. مفسدین، مسرفین کن کو کہا؟ الذین یفسدون فی الارض، جو سوسائٹی میں فساد پھیلاتے ہیں، اصلاح کی بات نہیں کرتے، یہ مسرفین. یہ دعوت تھی، تبلیغ تھی حضرت صالح علیہ السلام. انہوں نے کہا چھوڑ یار، تجھے کسی نے جادو کر دیا ہے، تم پر کسی نے جادو کر دیا. انما انت من المسحرین، قوم کا جواب یہ تھا. کسی بزرگ کی بددعا لگ گئی ہے تمہیں، انما انت من المسحرین، تم پہ جادو کر دیا کسی. ما انت ہمارے جیسا انسان ہے، ما انت الا بشر مثلنا، ہمارے جیسا کھاتا پیتا انسان ہے، کہتا نبی ہوں. یہ قوم کا جواب تھا. اچھا چلو، اگر نبی ہو تو کوئی نشانی دکھا دو، کوئی معجزہ. ہر پیغمبر سے ہر قوم نے نشانی مانگی ہے، ملی ہے، انکار کر دیا. فاتح بھی آتا ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، نبی ہو، تو نشانی دکھاؤ نا کوئی اللہ کی طرف سے. دوسرے مقام پر قرآن پاک میں یہ ہے، اللہ کون سی نشانی مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ چٹان سامنے جو ہے نا، ساری قوم اکٹھی ہے. صالح علیہ السلام نے پوچھا کون سی نشانی؟ انہوں نے کہا یہ چٹان جو ہے نا، یہ چٹان پھٹے، اس میں سے زندہ اونٹنی برآمد ہو. یہ مطالبہ کیا تھا قوم نے، یہ پتھر کی چٹان ہے، ہمارے سامنے پھٹے اور اس میں سے کیا برآمد ہو؟ زندہ اونٹنی چلتی پھر. اللہ پاک سے انہوں نے درخواست کرا کہ میں کر دیتا ہوں، یہ نہیں مانیں گے.
ہوا، چٹان پھٹی، چٹان میں سے زندہ اونٹنی، وہ اللہ کی اونٹنی تھی۔ نے کہا ہادہ ناقۃ اللہ، یہ ایک نشانی، یہ ایک اونٹنی نشانی ہے۔ یہاں ناقتن ہے، دوسرے میں ہادہ ناقۃ اللہ، لیکن یاد رکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، چشمہ ایک ہے تمہارا۔ ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، یہ اب آزمائش آ گئی ہے۔ موگا ایک دن اس کا ہوگا، دوسرے دن تمہارا مشترک۔ موگا جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ نہر میں سے جو پانی ملتی ہے نا، پانی کا سوراخ، موگا ایک دن اس کا ہوگا اکیلی کا، اللہ کی اونٹنی ہے۔ ایک دن تمہارا سب کا مشترک ہوگا، نزدیک لے جانا اس کے۔ لا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن پانی کی باری اس کی ہوگی، ایک دن تمہاری ہوگی، متعین ہوگا دن، تمہاری مرضی پر نہیں، دن ہوگا معلوم، متعین ہوگا، باری مقرر ہوگی۔ یاد رکھنا لا تمسوها بسوء، ہاتھ نہ لگانا اس کو، تباہی مچ جائے گی۔ ہاتھ نہ لگانا اس کو، چھونا نہیں۔ اس کی آج کل مثال دیکھنی ہو تو ہندوؤں کی گائے، ہندوؤں میں گائے جو ہے نا، اس کو یہی مقام حاصل ہے۔ گو شالہ ہر مقام جس شہر میں ہوتا تھا، جہاں گائیں چھوڑ دیتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، کام نہیں لیتے تھے۔ اب بھی ہمارے بھی گوشالہ تھا، وہ سے پلے طرف، اور کئی شہروں میں آج بھی گوشالہ ہی کہلاتا ہے، گوشالہ، گائے کا مرکز، گائے کا ڈیرا۔ گائے سے کام لینا منع ہے، گائے کو چھونا منع ہے، کوئی چیز کھا رہی ہو روکنا منع ہے، اور قربانی تو بالکل منع ہے۔ آج کل اس چیز پہ بھی جھگڑے ہوئے ہیں، گائے قربانی پر، یہ ان کا مقدس جانور ہے، اور اس کے پیشاب میں نہاتے، میں نے نہاتے دیکھے، نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اوپر سے وہ فوارہ چھوڑتے، بڑے تقدس کے، یہ لاشر، یہ ناقتلہ ہے، اس کے نیچے نہاتے ہیں۔ یا اللہ معاف فرما۔ یہ وزیر اعظم تھے مرارجی دیسائی، انہوں نے خود اقرار کیا کہ میں دن کا آغاز گو ماتا کے پیشاب پینے سے کرتا ہوں، خالی پیٹ سب سے پہلے گو ماتا کا، گائے ماں جو ہے ماتا، اسے مقدار بھی بتائی 5 اونس کے کتنے اونس، میں صبح دن کا آغاز گو ماتا کے پیشاب سے کرتا، پیتا تھا، وہ پیتے تھے۔ ہمیں یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ہاتھ ہی لگانا۔ یا خدا کو عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا تمہیں، وہ تو بڑے دن کا عذاب تو اپنی جگہ یہ آپ پکڑ لے گا۔ قرآن دوسرے سورہ شمس میں کیا فعقروہا، جب انہوں نے، بڑی لمبی کہانی ہے، کان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، جب ان کی گائے اور ان کے جانوروں کا ایک دن بند ہوا پانی کا، سارے پریشان ہو گئے کہ کیا کرنا ہے۔ 9 بدماش اکٹھے ہوئے، کان فی المدینۃ تسعۃ رہط تقاسموا باللہ، آپس میں قسمیں اٹھائیں، لنبیت، رات کو اس کو ماریں گے، اور صبح اٹھ کے کہیں گے میں تو ہسپتال میں تھا، میں تو جیل میں تھا، میں تو یہ تھا، میں تو یہاں تھا ہی نہیں، اور ہم یہاں موجود نہیں تھے۔ وہ پھر انہوں نے سازش کی، اور کیا کیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ آگے کیا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، اللہ نے دم کر دیا۔ انہوں نے کیا گیا، گائے کو ٹانگیں کاٹ دی۔ تو آگے سورہ شمس میں کیا ہے، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، اللہ نے دم کر دیا، اسی وقت کیا فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کو چھوا، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، عذاب آیا، شرمسار ہوئے، لیکن عذاب کے بعد، عذاب آنے کے بعد شرمساری کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔